آج ہم جو دیکھ رہے ہیں آج جیسی حکومت ہے آپ کو یہ کیا جمہوری حکومت نظر آتی ہے. پاکستان مسلم لیگ کس نے بنائی؟ ایک ڈکٹیٹر نے. پیپلز پارٹی کس نے بنائی؟ ایک ڈکٹیٹر نے. پی ٹی آئی کس نے بنائی؟ ایک ڈکٹیٹر نے. ایم کیو ایم کس نے بنائی؟ ایک ڈکٹیٹر نے. اور آپ کی جماعت اسلامی کس نے بنائی؟ ایک ڈکٹیٹر نے. آگے آنے والا جو طوفان تھا ان کو پتا تھا کہ اس طوفان سے ٹکرانے کے لیے یہ لال ٹوپی اور یہ لال لوگ. آج اگر کوئی مئی کا لال 73 کا آئین توڑ دے تو ہم یہاں نہیں رہیں گے, اور توڑنے کے بعد جو اس کا ہم حشر کریں گے وہ پورا پاکستان دیکھے گا جو آئین کو ہاتھ لگائے گا. یہ پشتونوں کی آبادی یہاں پہ آپ کچھ کام کریں گے, یار مجھے چاہیے نہیں پشتونوں کا ووٹ. آپ سسٹم کو مائنس کریں پھر شہسیت کی رفتار دیکھیں. وہ کہتے ہیں پورے پاکستان کو تقسیم کر لو, سندھیوں کو مت تقسیم کرنا, سندھ کے سرزمین کو مت تقسیم کرنا. السلام علیکم ناظرین, آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہے فضل ربی خان یوسفزئی, جن کا تعلق ANP سے ہے, عوامی نیشنل پارٹی سے. فضل ربی ضلع ملیر کے صدر ہے, آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. سر, پروگرام میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ یاسر بھائی کہ آپ آئے, ہمیں آپ نے ٹائم دیا. فضل ربی صاحب, آپ کافی عرصے سے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ منسلک ہے. سیاست میں آنے کا جذبہ اور یہ خدمت کا سفر کہاں سے شروع کیا سر؟ جی دیکھیں, ہم اسٹوڈنٹ لائف سے ہی, جب سے ہم کالج میں تھے, جامعہ ملیہ میں تھے, وہاں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے ایز اے کارکن. پھر جب وہاں سے اسٹوڈنٹ لائف ختم ہوئی تو پھر ہم مدر ونگ میں عوامی نیشنل پارٹی میں گراس روٹ لیول اپنے UC سے شروع ہوتے ہوئے پھر UC کے کارکن, پھر UC کے عہدیدار, پھر ڈسٹرکٹ اور آج ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ. درجہ بدرجہ آپ جی آ گیا ہے. آپ نے پارٹی کے مختلف عہدوں پر مختلف تنظیموں میں آپ نے کام کیا. سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا رہا یہاں تک پہنچنے میں؟ نہیں, مجھے اس عہدے پہ پہنچنے میں یا ہماری تنظیم کو؟ نہیں, آپ کو سر, آپ کو پرسنلی کیا چیلنجز رہے کہ ایک گراؤنڈ روٹ لیول سے شروع کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنے میں؟ سر, چیلنجز تو رہے. UC کے اپنے چیلنجز تھے, UC کے بعد پھر ڈسٹرکٹ میں اپنے چیلنجز تھے. UC چونکہ ایک چھوٹا سا اکائی ہوتی ہے, اور پھر جب ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں تو پوری ڈسٹرکٹ اب 30 UC ہیں, تو اس حساب سے پہلے کم پھر زیادہ یہ چیزیں تو آتی رہتی ہیں, وہ ہم نے فیس کی اور چلتے رہے. جمہوری عمل تھا, جمہوری لوگ تھے ہم, اور شروع سے ہی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے جو ہمیں سکھایا تھا وہ آگے جا کے ہمیں ANP کے مدر ونگ میں ہمیں بڑی وہ سپورٹ ملی. سر, یہاں تک پہنچنے میں ساری آپ کی یعنی قربانیوں کی بدولت آپ یہاں جی ظاہر ہے, قربانی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. ANP میں قربانیوں سے یہاں تک پہنچے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی, موروثی سیاست سے نہیں. نہیں, موروثی سیاست نہیں ہے. اگر آپ ایمل ولی خان کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی اور آپ کا پورا پوسٹ کارڈ اسی پہ ہو جائے گا. نہیں, وہ ایسی بس آپ سے وہ لے رہے کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ کی قربانیوں کی بدولت درجہ بدرجہ آپ آگے بڑھے. میرے والد صاحب سیاسی آدمی نہیں تھے, وہ ایک گورنمنٹ جاب کرتے تھے, وہاں سے ریٹائر ہوئے تھے, اور کوئی سیاسی نہیں تھے کہ مجھے موروثی سیاست میں ایسا کوئی چیز نہیں تھا. سر, کراچی میں جی ANP ماضی کے مقابلے میں کمزور ہوئی, آپ کو یہ محسوس ہو رہی ہے؟ یعنی دیکھیں, جب سے پاکستان بننے کے بعد, قبل پاکستان بننے سے پہلے بھی باچا خان بابا, خان عبدالغفار خان بابا کی اپنی سٹرگل رہی ہے. وہ سٹرگل یہاں سے انگریزوں کو یعنی غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے ان کی سٹرگل تھی. اس ملک کو, اس بر صغیر کے لیے ان کی قربانیاں تھیں. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, صرف پختونوں کے لیے نہیں, پورے یہاں کے جو جتنے بھی بر صغیر کے لوگ تھے ان سب کے لیے سٹرگل تھی کہ یہاں سے خارجی لوگ, یہاں سے یورپ کے لوگ, یہاں سے انگریز لوگ یہاں سے جائیں اور واپس ہمیں یہ خطہ دیں. اس کے بعد جب پاکستان بنا تو ولی خان صاحب آئے, خان عبدالولی خان صاحب آئے. ان کی سیاست سے ہم اتنے متاثر ہیں کہ انہوں نے جس طرح جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, جمہوریت کے راستے پہ جس طرح چلیں, ساری چیزیں اس سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور آج بھی ہم طالب علم ہیں ان کے, اس سے ہم سیکھتے ہیں اور آگے آتے ہیں. اور جتنا بھی کراچی کے حوالے سے ہے تو کراچی کی میں ایک, اب پورے پاکستان میں سیاست اور سیاست کا جو منج ہوتا ہے یہاں پہ کراچی میں کچھ عجیب سر ہے. یہاں ہمارے پختونوں کے ساتھ, یعنی ہمارے پختونوں کے لیے ہر عشرہ یعنی ہر ڈیکیڈ ایک نئے چیلنجز کے ساتھ آتا ہے. ہر ڈیکیڈ میں ایک الگ الگ چیلنجز ہم نے فیس کیے. یہ پریویس 3-4 ڈیکیڈ جو گزرے ہیں یہ مختلف چیلنجز ہمیں تھے کراچی میں. پختونوں کے ساتھ ایک, جس طرح آپ نے طالبانائزیشن کا آپ نے دیکھا ہوگا, اب جو مسئلہ چل رہا ہے, اس سے پہلے MQM جس طرح ٹارگٹ کلنگ اس کی تھی, بوری بند لاشیں تھی, جس طرح 80s 90s اور پھر 2000 میں جس طرح رہا. بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمہوری عمل میں اسٹیبلشمنٹ کود جاتی ہے, 10-10 سال 12-12 سال وہ حکومتیں کرتی رہتی ہیں. تو یہ وہ ساری جو ہے نا اس پہ اثر پڑتا تھا, اور یہاں پہ ہر 10 سال میں ایک نئے چیلنجز کا ایک سامنا ہوتا ہے, اسی سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں. تو سر, آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ جمہوریت کی نہ ہونے کی وجہ سے کراچی میں ANP کمزور ہے؟ دیکھیں, صرف جمہوریت کے ہونے کی وجہ سے نہیں, جمہوریت الگ چیز ہے لیکن نام نہاد جمہوریت اس سے بڑی
जो गलती है वो नाम नियाज जमहूरियत है। जो एक एक डिकेड में यहाँ पे जनरल आके जो एस्टेब्लिशमेंट आके यहाँ पे अमरीत नाफिज करके उन्होंने जमहूरियत पे वार करके उन्होंने इक्तदार लिया है, और उसके बाद वो तो अपनी जगह पे उन्होंने जो किया है। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं, आज जैसी हुकूमत है, आपको ये क्या जमहूरी हुकूमत नजर आती है? वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसने बनाई? एक डिक्टेटर नहीं। पीपल्स पार्टी किसने बनाई? एक डिक्टेटर नहीं। पीटीआई किसने बनाई? एक डिक्टेटर नहीं। एमक्यूएम किसने बनाई? एक डिक्टेटर नहीं। और आपकी जमात इस्लामी किसने बनाई? एक डिक्टेटर नहीं। तो ये सारे डिक्टेटर यानी ये परवान चढ़े हैं, सारे वही डिक्टेटरशिप, वही आपकी स्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए लोग हैं, वही लेके आए। आपने क्या ईस्ट पाकिस्तान में अल-शम्स अल-बदर का नाम नहीं सुना था? इसी तरह ये बनाते हैं और लेके आते हैं। आज भी चल रही है, आज भी पख्तूनों के साथ, आज भी पख्तूनों के अंदर जो ग्रुपबंदी है, ये छोटे छोटे उन्होंने अभी तंजीमें बनाई हुई हैं, ये भी आलाकार उन्हीं का है। अवामी नेशनल पार्टी को हमेशा दीवार से लगा के रखा गया। अवामी नेशनल पार्टी पख्तून नेशनल पार्टी नहीं है। इसमें बजंजो साहब थे, इसमें बलोच कौम परस्त थे, अयाज लतीफ़ अलीजो के वालिद साहब थे, इसमें सिंध के कौम परस्त लोग थे, पंजाब के कौम परस्त लोग थे, सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे उनको बिल्कुल अभी दीवार से लगा के सिर्फ पख्तूनों तक कर दिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो सर यानी आपके कहने के मतलब ये है कि एमपी पर किसी डिक्टेटर का हाथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ना डिक्टेटर ने बनाई है, क्योंकि डिक्टेटर के पैदा होने से पहले पहले हमारे बाबा जो थे वो बड़े सगीर में अपनी स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी तो स्ट्रगल की कहानियां बहुत हैं, उसी का तसलसल है। अभी सवाल का एंड यही होगा कि कराची में एएनपी दोबारा अपनी सियासी कुव्वत बहाल कर सकेगी? देखें, हमें एक दफा 5 साल की हुकूमत मिली है, और 5 साल की हुकूमत इसलिए मिली, बाकी जो तंजीमें आती है उनको मौका मिलता है। हमें जो 5 साल हुकूमत मिली है, हमारा रास्ता नहीं रोका था उस 5 सालों में, इसलिए रास्ता नहीं रोका था। आगे आने वाला जो तूफान था, उनको पता था कि इस तूफान से टकराने के लिए ये लाल टोपी और ये लाल लोग, आपको पता होगा कि पख्तूनख्वा में हमारे साथ क्या हुआ है। 850 स्कूल उड़ाए गए हैं, हमारी मेन लीडरशिप को वहां पे खुदकश में आपने देखा होगा, उनको शहीद किया गया है। हमारे कितने लोगों को, अच्छा उसके बाद फिर ये यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्स की एजेंसीज थी, वो हमारे लोगों को पकड़ती थी कि आप तालिबान के सहूलतकार हो। मतलब दोनों तरफ से हमें विकेट के दोनों तरफ खेला गया है। जी बिल्कुल, सहूलतकारी भी आपके ऊपर आ रही है, और बिल्कुल हमें जो हमें मौका नहीं दिया गया था, हमें रास्ता दिया गया था, हमारा रास्ता रोका नहीं गया था, वरना पाकिस्तान बनने के बाद हमें रास्ता दिया नहीं था किसी ने। अच्छा सर, अगर हम यहाँ पे देख ले तो जब आप लोग रैलियां वगैरह निकालते हैं तो आप लोग के पास जमे गफीर होते हैं, लोग बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जब मौका आता है वोट का तो आप लोग के वोटर गायब हो जाते हैं, वोट बैंक नहीं होता है। देखिए, मसला ये है कि हम यहाँ पे सिंध में, कराची के या सिंध के दावेदार नहीं है, जिस तरह लोग और लोग हैं बाकी। हम कराची की दावा नहीं करते। हम यहाँ पे 73 के आयन के बिल्कुल ऐन मुताबिक उसमें यह दर्ज है कि आप किसी भी सूबे के बंदे हो, आप किसी भी दीगर सूबे में रह सकते हो, सकूनत इख्तियार कर सकते हो, वहाँ पे अपने कारोबार कर सकते हो, वहाँ पे अपने लाइफ वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। तो उस हिसाब से हम यहाँ कराची में बैठे हैं। आज अगर कोई मई का लाल 73 का आयन तोड़ दे तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, और तोड़ने के बाद जो उसका हम हशर करेंगे वो पूरा पाकिस्तान देखेगा जो आयन को हाथ लगाएगा। तो 73 के आयन के ऐन मुताबिक हम यहाँ कराची में बैठे हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ जो हमारी आबादी है, ये कराची शहर हमारे पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। बिल्कुल, इतना बड़ा शहर ना खैबर पख्तूनख्वा में है ना अफगानिस्तान में है। यहाँ कुछ 60 लाख से ज्यादा पख्तून यहाँ पे आबाद है। अच्छा, यहाँ के जो पख्तून आबाद है, आपने देखा होगा यहाँ पे वो लोग आए हैं जिनका माश हमारे सूबे में, मतलब अपने सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में, अगर मेरे वालिद या मेरे दादा 1952 में कराची में आए थे, अगर उनका वहां पे अच्छा माश चलता तो किस लिए यहाँ पे आते? तो यहाँ पे 90% वो लोग हैं, 90 या 95% वो पख्तून हैं जिनका वहाँ पे ना जमीन अराजी है खेती बाड़ी करने के लिए, ना वहाँ पे कोई माश है, ना वो वहाँ पे इतने लॉर्ड थे, लैंड लॉर्ड थे, जिस तरह हमारे इलाकों में लैंड लॉर्ड गुजरे, या खान थे, या नवाबीन थे, या खवानीन के बच्चे हैं। वो यहाँ नहीं आए, यहाँ वो गरीब, इंतहाई गरीब लोग यहाँ हैं। कोई यहाँ पे अपना कारोबार, छोटा मोटा कारोबार करने के लिए आया है, कोई यहाँ पे। अच्छा, बाकी जो 5% 10% बता रहा हूँ, वो वहाँ पे आपको पता है कि बदकिस्मती से हमारे पख्तूनों में ये दुश्मनी का ये बहुत ज्यादा है। तो वो दुश्मनी की वजह से वो इलाके में रहे, माश उनका था, पैसे भी थे, कारोबार भी था, लेकिन वो रह नहीं सकते थे, वो इधर यहाँ आए। यहाँ आके अगर कोई बोले कि मैं नवाब की औलाद हूँ या मैं खवानीन हूँ, तो मेरे ख्याल में ये गलत बात होगी। ऐसी नहीं है। हम सब यहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए आए हैं। यहाँ पे हमारा कोई दावा नहीं इस शहर पे, लेकिन इतनी बड़ी अक्सरियत में यहाँ पे हम तीसरे चौथी नस्ल में अभी यहाँ पे हम रह रहे हैं। जब तीसरी चौथी नस्ल में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो सिंध के लोग हैं, जो सिंध के बड़े, या पीपल्स पार्टी की बी टीमें आपने देखी, कॉम्परस उन्होंने टीमें बनाई हुई है, वो यहाँ पे जो ना हमें लड़वाते हैं कि भाई ये कराची के जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उर्दू स्पीकिंग, फिर पश्तो स्पीकिंग, इनको देखा होगा डिकेड 2 डिकेड आपस में लड़ाते रहे। बी टीम से मुराद कौन है सर? बी टीम से आप मुराद मेरी है कि सिंध
कि कौम परस्त पार्टियाँ, जिसमें जिसकम हो गई, सिंध तरक्की पसंद पार्टियाँ हो गई, ये सारे पीपल्स पार्टी की बी टीमें हैं। वो जो खुद बोल नहीं सकते, खुद कुछ कर नहीं सकते, उनसे करवाते हैं वो चीज़ें। तो वो हम यहाँ कराची में हमारे साथ ये होता है कि एक तो प्री पोल रैगिंग होती है, यहाँ रैगिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, मतलब उस तक बात ही नहीं पहुँचती है। मसलन डिस्ट्रिक्ट मलीर में कोई 30 यूसियाँ हैं। अब 30 यूसिया में जो हमारे शहरी आबादी की यूसियाँ हैं, जहाँ पे पख्तून, पंजाबी और दीगर अक़वाम, मज़लूम अक़वाम यहाँ पे आबाद है, वो तकरीबन को 1 लाख से ऊपर की आबादियों पे वहाँ पे जो ना यूसियाँ बनाई हुई है। क्योंकि मरदमशुमारी में आपको पता है कि हमारे साथ क्या होता है, मरदमशुमारी में हमारे साथ क्या होता है, ये हमें पता है क्या होता है, आपको भी पता है क्या होता है हमारे साथ। फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में भी हमारे साथ ये होता है। अगर हम जाते हैं वहाँ पे फॉर्म जमा करते हैं कि मेरे घराने का, मेरे फैमिली के ये 2 वोट है नहीं, इसको आपने हमारे भाई गांव भेज दिए, वो तो 2 ठीक कर देंगे, बाकी 4 जो है ना उसको कट ऑफ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बजाय 2 वोट बढ़ने के 4 वोट कम हो जाते हैं, यानी 2 वोट कम हो जाते हैं। तो हमारे साथ प्री पोल के अलावा जो रैगिंग है वो बहुत से तरीकों से होती है। जब हमारा मौका पहुंचता है इलेक्शन के दिनों तक, तो इतनी सब कुछ कर हमारी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनमें उन्होंने ऐसा किया होता है, चाहे वो बल्दियाती हुकूमतें हों, चाहे वो सूबाई इलेक्शन हो या आम इलेक्शन हो, उस तमाम में हमारी गलियों से लेके, हमारे इलाकों से लेके, हमारे टाउन यूसियों से लेके इतनी रैगिंग हो चुकी होती है, मतलब वो 95% अपना होमवर्क कर चुके होते हैं, उसके बाद कहीं जाके वो इलेक्शन में जाते हैं। तो बदकिस्मती से हमारे साथ ये होता है कि कभी कोई सीट मिल जाती है, कभी काउंसलर भी नहीं मिलता, कभी एक टाउन हाथ में ला जाता है। अच्छा, हमारे साथ जो एक दफ़ा हमें जो हमारी हुकूमत मिली है, वो भी मैंने आपको बताया कि वो हमें दी नहीं गई, हमारा थोड़ा सा रास्ता उन्होंने खोल दिया, हमें कुछ बोला नहीं। और दूसरी बात 12 मई हुआ था, वो 12 मई के जो शुहदा थे उनकी कुर्बानियों का ये असर था, उनकी कुर्बानियों की ये वो तसलसल था कि हमें उस साल 1-2 सीटें मिली, और फिर एक उसमें हमारी क्या कहते हैं लेबर मिनिस्टर की सूरत में भी आ गई। सर माजरत के साथ ये शहीदों के सर पे सौदा तो नहीं किया था कि आप लोग ये सीटें मिली? देखें, शाहजी के खिलाफ बहुत सी वो हैं कि आपके जो सूबाई सदर हैं उन्होंने 12 मई में पैसे लिए हैं, ये हो गया वो हो गया, सारे मफरूज हैं, ये बातें होती रहती हैं। आप देखते नहीं कि नवाज शरीफ के खिलाफ कितनी बातें होती हैं, जरदारी के खिलाफ कितनी बातें होती हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे आइकन्स बैठे हैं उन पे जो बातें होती हैं वो तो बहुत बड़ी हैं, तो कुछ भी नहीं है। शाहजी के साथ हम रहे हैं इतना वक्त, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो आप मेरे सर पे आज ये लाल टोपी नहीं देखते, आज मैं सदर नहीं होता, ऐसी बात कतई नहीं है। सर लेकिन आप लोग जो वोट खराब किए हैं तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ किया नहीं? अगले बड़े प्लेटफॉर्म पे इनके लिए आवाज़ उठाए हो, जो आपके कारकुन हैं उनके वोट किसी का पिशावर में पड़ा है तो किसी के सवात में, तो उनके लिए आप लोगों ने कुछ अगला अमल तय किया हो कि अगले इलेक्शन में हमारा जो वोटर जितने भी है उसका यहाँ पे आ जाएंगे और हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसे कुछ किया? देखिए यासिर भाई, आपका भी वक्त हो गया इस कराची में, ठीक है ना, यहाँ आपने नाम सुना होगा सिस्टम का, ठीक है ना। आप PS सिटी 7 है, वहाँ के MPA आते हैं, वहाँ के MPA को जब बोला जाता है ये लोकल हमारे जो पश्तून है ना, आज हमारे पश्तूनों में फिर ये जो बग्स हैं या ये काली भेड़ हैं जो छोटे अपने ज़ाती छोटे छोटे मफादात के लिए वो जाके कहीं और अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ या पख्तूनों के खिलाफ वो करते हैं, वो उनको कहते हैं कि यार आप आए ना 87 वालों को, आप यहाँ पे ये पश्तूनों की आबादी यहाँ पे आप कुछ काम करें। बोले यार मुझे चाहिए नहीं पश्तूनों का वोट। उन्होंने 12 से 15-20 हज़ार अपने वोट इंदराज किए होते हैं, बाकी उनको पीपल्स पार्टी का वोट मिल जाता है या PTI का वोट मिल जाता है या उनको नून लीग का वोट, वो पार्टी का कुछ वोट मिल जाता है, बाकी उन्होंने अपना होमवर्क किया होता है। बाकी वो जो आपको मैंने कहा ना रैगिंग के तरीके 95% हो चुके होते हैं, इसके बावजूद 15 से 20 हज़ार वोट का उन्होंने एक पॉकेट बनाया होता है, उनको जरूरत नहीं होती है, सारा सिस्टम उनका चल रहा होता है। अच्छा, पिछला जो इलेक्शन है उसमें एक तासुर ये भी था कि करोड़ों के एवज उन्होंने सीटें ली। अब वो मुख्तलिफ इलाकों में मैंने देखा है कि NA या सूबाई की जो हमारे हैं जीते हुए मुंतखब, वो जो है ना वो कहते हैं कि यार फलां इलाके से या फलां UC से मुझे वोट नहीं मिला, मैं वहाँ काम नहीं करूँगा, मैं आराम से बैठा रहूँगा, मैंने तो पैसों से ली हुई है ये सीट। तो कैसे चलेगा आगे? हम देखिए, हमने मैदान खुला नहीं छोड़ा, अवामी नेशनल पार्टी मैदान खुला नहीं छोड़ती, हमें दीवार से लगाया गया है सिस्टम के साथ। यहाँ पे सिस्टम पैसे वाले भी हैं, जोर वाले भी हैं, स्टेब्लिश वाले भी। आपने देखा होगा अहमद वली खान का एक है जुमला जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो मिलटेब्लिशमेंट आपने सुना होगा। तो यह सिस्टम और ये दोनों जब यहाँ मिल जाते हैं कराची में, तो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे जो हालात होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सर अभी देखा जाए तो बहुत से रहनुमा और पुराने कारकुन, जिसमें अमान मसूद साहब, कचकोल खान, नियाज मोहम्मद और भी आप लोग के पुराने कारकुन जो है वो MP को छोड़ के जा रहे जी। सर इसका बुनियादी वजह क्या है कि आप लोग के पुराने कारकुन आप लोग को छोड़ के जा रहे, नए ऐसे कोई बड़े कारकुन आ नहीं रहे जी, शमूलियत नहीं करे, सर इसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं अपने एक जाती आपको ओपिनियन दूंगा कि क्योंकि मेरी जितने भी सियासत में वक्त गुजरा है, सियासत में सियासी पार्टियों में 3-4 किस्म के लोग होते हैं।
ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, جس کے پاس کاروبار بھی ہوتا ہے, جس کے پاس سارے چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ صرف پروٹوکول کے لیے آتا ہے کہ یار مجھے پروٹوکول ملے. وہ انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے, وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اپنے یو سی کے تنظیم پہ, ڈسٹرکٹ کے, صوبائی پہ کر کے وہ آتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا پھانپوں ملے, مجھے تھوڑا سا پروٹوکول ملے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے, ذاتی مفادات کے لیے تنظیم میں آتے ہیں کہ یار میں کچھ وقت گزاروں گا, مجھے ذاتی مفادات کا مجھے مل جائے گا جو کچھ بھی ہے, جو اس نے سوچا ہوتا ہے, ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے. تیسرا ایک ایسا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے میں اگر بڑی تنظیم میں جاؤں گا تو وہاں کمپٹیشن کیونکہ بہت زیادہ ہے, جس طرح پیپلز پارٹی میں, نون لیگ میں, پی ٹی آئی میں جو بڑی تنظیمیں ہیں اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, وہاں پہ بڑی سیٹ کے اصول کے لیے کافی اس کو جدوجہد اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اور ٹائم اس پہ لگتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح عوامی نیشنل پارٹی میں آئیں. پشتونوں کی جماعت ہے, دیوار سے لگا کے رکھا ہوا ہے, تو پشتونوں کی جماعت ہے, یہاں پہ آئیں گے, ہمیں یہاں پہ ایک اچھی پک پہ جائیں گے, ایک اچھا عہدہ لیں گے, پھر یہاں سے ہم چھوڑ کے دوسری بڑی پارٹی میں جمپ مار کے جائیں گے وہاں پہ, تو ہماری بلے بلے ہو جائے گی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شارع بھٹو کا افتتاح تھا, اس پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے جتنے بھی پشتون بڑے بڑے, چاہے ایم این اے ہو, چاہے ایم پی اے ہو, چاہے جو بھی ہو, آپ نے دیکھا ہوگا رسی کس طرح بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی کدھر گئے تمہارا پاس نہیں تھے, بچوں سمیت وہاں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے تو عجیب سا لگ رہا تھا کہ پورے ان کے کیا کہ اوپر جو سیاسی منچ بنا ہوا تھا اس میں سیاسی انہی کے پیپلز پارٹی کے وہی اپنے علاقے کے لوگ تھے, ایک بھی پشتون پر میں نے نہیں دیکھا. مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ یہ ہو رہا ہے. تو سر آپ یعنی جو نظریاتی کارکن ہیں وہ رہ جاتے ہیں, جو مفاد کے لیے آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, یعنی خلاصے اس بات یہی ہے. بالکل یہ عوامی نیشنل پارٹی میں جو عزت کرتا ہوں وہ صرف نظریاتی لوگوں کو کرتا ہوں. نظریاتی بندہ خاموش ہو جائے گا, وہ کبھی بھی باچا خان بابا یا ان کا جو تسلسل ہے احمد ولی خان تک ان کے خلاف نہیں جائے گا. ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے, وہ آرام سے بیٹھا رہے گا لیکن دوسری طرف نہیں جائے گا. سر بہت سے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اے این پی میں کارکنوں کی عزت نہیں ہے, تو ان کو کیا کہتے ہیں سر؟ میں کہتا ہوں کہ باقی تمام تنظیموں میں اے این پی کے علاوہ کسی میں بھی اتنی عزت نہیں ہے جتنی عزت ہم دیتے ہیں. ہمارے پاس عام کارکن کو بھی دیتے سر. ہم یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو عام کارکن چھوڑے, ہمارا جو ہمدرد ہے, ہمدرد کا جو ہمدرد ہے, ان کو بھی ہم ایک جیسے دیکھتے ہیں. اور میرے خیال میں عوامی نیشنل پارٹی میں ہم ہے تو ہم کس لیے, میرا ورکر عوامی نیشنل پارٹی میں جو ہمارے ساتھ بھی ورکر ہے, عام ورکر, وہ کس لیے؟ ہمارے پاس نہ یو سی میں کوئی عہدہ ہے, نہ ہمارے پاس صوبائی حکومت کا کوئی عہدہ ہے, نہ ہماری مرکزی حکومت کا کوئی عہدہ ہے, نہ کوئی ایسی مضبوط این جی اوز ہمارے پاس ہے. میرا ورکر پاگل ہے جو میرے ساتھ ہے, کیوں اس نے لال ٹوپی پہنی ہے, وہ کیوں دھوپ میں میرے ساتھ کھڑا ہو کے احتجاج کرتا ہے, اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کے گلی میں کوئی پیور بلاک لگ رہا ہے؟ نہیں. اس کا بھائی یا بیٹا اس کا پولیس میں بھرتی ہو رہا ہے؟ نہیں. اس کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ جو پیورٹی میرے ورکر میں, جو عوامی نیشنل پارٹی کے 10 بندوں میں, وہ 10,000 دیگر بڑی جماعتوں میں نہیں ہے. وہ سارے اپنے مفادات کے لیے, چھوٹے بڑے مفاد کے لیے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے. میرا جو ورکر ہوگا وہ پشتونوں کے لیے اور جو جتنے بھی پاکستان میں مظلوم قومیتیں ہیں, اور جس طرح بابا کے فکر ہے اور ویژن ہے, آدھی انچ کی پانی کے کنیکشن کے لیے, یہ کسی مراد کے لیے ذاتی کے لیے نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ عوامی نیشنل پارٹی کے جو ورکر ہے وہ تمام ورکر میں خالص ورکر ہے, اور ورکر سے ہم اپنے عہدیداروں سے زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں. سر سننے میں آتا ہے کہ نظریاتی کارکن ختم ہو چکے ہیں, کسی کو نظریاتی کارکن دیکھنے تو اے این پی آ جائے. بالکل بالکل ایسے ہی. فضل ربی صاحب, سندھ اے این پی میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاہ سید کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا لیڈر آگے نہیں آ سکتا. جب تک شاہ سید اے این پی میں موجود ہے تو سندھ میں کوئی دوسرا لیڈر آگے نہیں آ سکتا, ان کی جگہ نہیں لے سکتا. تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے جتنی بڑی پارٹیاں ہیں ان میں جب بھی ان کی تنظیم بنتی ہے, تنظیم سازی ہوتی ہے, ہماری ہر 4 سال بعد تنظیم سازی ہوتی ہے. جب سے میں عوامی نیشنل پارٹی میں ہوں, اچھا دیگر تنظیمیں جو ہے نا اوپر سے تنظیمیں بناتی ہے. ہماری ممبرشپ ہوتی ہے یو سی کے لیول پہ, ممبرشپ ہوتی ہے یو سی لیول سے, تنظیم بنتی ہے یو سی اٹھ کے, ساری یوسیاں اٹھ کے ڈسٹرکٹ بناتی ہے, سارے ڈسٹرکٹ اکٹھے ہو کے صوبہ بناتے ہیں, اور سارے صوبے وہ مرکز بناتے ہیں. تو دیگر تمام تنظیموں جتنی بھی پاکستان میں, اس کے بنسبت جو تنظیم کا جو کام ہے وہ پیورٹی ہے, وہ عوامی نیشنل, میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ کوئی بھی بڑی تنظیم, چھوٹی بڑی تنظیم جس طرح ممبرشپ کرتی ہے اور جس طرح تنظیم بنتی ہے, اس سے پیورٹی سب سے زیادہ ہمارے اندر ہے. اور جو نظریاتی ہے وہ نظریاتی بیٹھ جائیں گے لیکن کہیں جائیں گے نہیں, اور ان کی عزت جو ہے وہ ان کو پتہ ہے. اور جتنے بھی ہم سے دیگر تنظیموں میں جا چکے ہیں بڑے, جو آپ بتا رہے ہیں جن کے نام اپنے لیے, ان سے بھی جا آپ اکیلے میں پوچھے کہ آپ کو عزت کہاں تھی, آپ کی زیادہ عزت کہاں تھی. سر تو بات تو یہاں پہ کلیئر نہیں ہوئی نا. اچھا آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, آپ نے شاہ سید صاحب کی بات کی. جی دیکھیں ہم شاہ صاحب اور ہم جو تنظیم میں ہیں, ہم اس وجہ سے نہیں کہ شاہ صاحب صوبائی صدر ہیں کہ کل وہ صدر نہیں ہوں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے, ایسی بات نہیں. ایکس وائی زیڈ جو بھی صدر ہو, ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, ہم بابا کی ویژن کے ساتھ ہیں. کل عمل ہوگا نہیں ہوگا, آج شاہ صاحب ہیں نہیں ہوں گے,
کل میری جگہ کوئی اور صدر تھا, آج میں صدر ہوں, کل کوئی اور صدر ہوگا. ان چکروں میں بالکل نہیں ہے. شاہی سید صاحب کوئی 25 سال سے 26 سال سے وہ صوبائی صدر ہیں, ٹھیک ہے نا. ہماری جو صوبائی لیڈرشپ ہے وہ سندھ کونسل کا ایک ہے پلیٹ فارم ہے کہ تمام یو سی سے جاتا ہے, ان کے لوگ جاتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے صوبہ کیسے بنانا ہے. تو وہاں پہ سارے راستے ہوتے ہیں, وہاں عدم اعتماد کا بھی راستہ ہوتا ہے, بہت سارے. اگر کسی کو ہٹانے تو ایک بڑے آسان طریقے ہیں, ایک جمہوری طریقہ ہے, ایک تنظیمی طریقہ ہے, ایک تنظیمی ڈسپلن ہے, ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ شاہی سید نہیں ہوگا تو ہم تنظیم میں نہیں ہوں گے, یہ بالکل بات غلط ہے. اگر شاہی سید سے زیادہ تگڑا بندہ, زیادہ نظریاتی بندہ, زیادہ پارٹی ڈسپلن پہ چلنے والا آدمی, زیادہ مخلص آدمی اگر آج بھی آ جائے تو ہم ان کی حمایت کریں گے, شاہی سید کی نہیں کریں شاہی گے. سید واقعی سر ایک بہت قابل انسان ہے, لیکن اے این پی میں اس سے قابل انسان آپ دوسرا نہیں سمجھتے کہ وہ اس کی جگہ پہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات ہے, اب ڈسٹرکٹ ملیر کوئی 20-22 لاکھ لوگ یہاں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ پختونوں کی بہت بڑی آبادی ہے, 18% کہہ لیں, 20% کہہ لیں ضلع ملیر میں. ان 18-20% میں کتنے بڑے بڑے پختون ہیں, بیوروکریٹس بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیکنوکریٹس بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے. میں کیسے بن گیا, میں کیسے صدر ہوں؟ یہاں پشتون کم ہے. کمی کی بات نہیں ہوتی ہے, ٹائم دینے کی بات ہوتی ہے, ویژن پہ چلنے کی بات ہوتی ہے. میرے سے اچھے لوگ, خاندانی لوگ جو بیوروکریٹ بھی ہیں, ٹیکنوکریٹ بھی ہیں, یہاں پہ کاروباری حضرات بھی ہیں, بڑے حلقوں کے لوگ ہیں, یہاں پہ سماجی لوگ بھی ہیں جو سماج کا کام بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ٹائم نہیں دے سکتے. میں ٹائم دے رہا ہوں تو میں صدر ہوں. اب میرے سے کوئی اچھا آدمی آئے گا, میں خود چھوڑوں گا, اس کے ساتھ میں ڈسٹرکٹ میں سالار کی جگہ ہوگی, میں سالار پہ اس کے ساتھ کام کروں گا. اس سے میری تنظیم کو واہ ملے گی, میری تنظیم آگے جائے گی, پروان چڑھے گی. مجھے پتہ ہے اگر میں چھوٹے سے عہدے پہ بھی ہوں لیکن میری تنظیم کا اگر سٹیٹس بڑا ہے, قد بڑا ہے, وہ کام کر رہی ہے, تو میرے لیے وہ چھوٹا عہدہ معنی رکھتا ہے. قربانی کی بدولت آگے آنا ہوگا. بالکل ایسے ہی, بغیر اسٹرگل کے کون آگے آ سکتے. سر معذرت کے ساتھ, اگر شاہ سید اتنے مقبول اور اتنے وہ ہیں, تو سر آپ لوگوں نے ابھی تک ایک جو پچھلے 2 الیکشن میں کوئی بڑی کامیابی آپ لوگ کو نہیں ملی, تو اس کی کیا وجہ؟ قیادت کی کمزوری ہے نہیں, یا ورکر کی ناراضگی ہے؟ آپ سسٹم کو مائنس کریں پھر شاہی سید کی رفتار دیکھیں. تو آپ لوگ سسٹم نہیں نظر آتا. سسٹم کے حصے؟ نہیں, ہم سسٹم کا بالکل حصہ نہیں. اللہ نہ کرے ہمیں سسٹم کا حصہ بنے. سر ابھی جو اللہ نہ کرے ہمیں سسٹم کا حصہ بنے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قوم پرست ہو, ہمیں دیوار سے لگا کے رکھتے ہیں. ہم بالکل قوم پرست ہیں. حقیقی قوم پرست وہی ہوتا ہے جو دیگر تمام قوموں کی عزت کرتا ہے, تمام قوموں کے لیے کام کرتا ہے, اور جتنے بھی محکوم قومیں سب کے لیے کام کرتے ہیں. یہاں پہ اگر پیپلز پارٹی بولتی ہے کہ نہیں میں پورے پاکستان کی بڑی جماعت ہوں اور میں قوم پرستی نہیں کرتا, آج اگر 28ویں ترمیم کی بات ہوتی ہے یا کراچی کی تقسیم کی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں پورے پاکستان کو تقسیم کر لو, سندھیوں کو مت تقسیم کرنا, سندھ کے سرزمین کو مت تقسیم کرنا. یہاں کے اگر نیہوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس پہ اٹھتے ہیں. سندھ کے مطلب وہ قوم پرستی کرتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں نا آپ, جو قوم پرستی کی بات آتی ہے وہ چھوڑتے نہیں ہے, ہم سے 10 گنا زیادہ ہیں, لیکن جب ہماری بات آتی ہے بولتے ہیں قوم پرست ہیں, پشتون ہیں, جو بات وہ نہیں کر سکتے پھر وہ اپنی چھوٹی تنظیموں سے جو انہوں نے بنائی ہے ان سے کرتے ہیں. سر جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیگر جماعتوں کے نام لیے کہ یہ مفاد پرست ہے, ڈکٹیٹر کے نیچے کام کر رہے. سر تو جب بلدیاتی الیکشن ہوا چاہے صوبائی الیکشن ہوا, آپ لوگوں کے ساتھ پھر وہ اتحاد کیوں کرتے ہو؟ نہیں, ہم نے تو ہماری کون سی ہم نے سیٹ جیتی, کس اتحاد پہ بتائیں سر. سیٹ جیتی ہے نہیں جیتی, اتحاد تو کیا, کہاں پہ اتحاد کیا تھا بتائیں. جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں نے پچھلے الیکشن میں جمعیت تو آج ان کے ساتھ نہیں ہے سسٹم میں, جمعیت میں سسٹم میں تو نہیں. پہلے تو سسٹم کی حصہ تھی نا سر, اس ٹائم تھی, ابھی تو نہیں ہے. جب نہیں تھی تو ہم نہیں کیا اتحاد نا. اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی یا عمران خان, تو کیا آپ نے ہمارے احمد ولی خان کی تقریر نہیں سنی کہ اس کو آپ نے ریلیز کریں, اندر کی بھی اٹھایا ہوا ہے, اس کے لیے میں نے آواز نہیں اٹھائی. میں بھی آواز اٹھاتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کل ہی ہم کہہ رہے تھے, کل ہم جب ہم پہ حیدرآباد سازش کیس چلا تھا, ہمارے لیڈر اندر تھے, انہی کے ساتھ پھر دیکھیں یہ جمہوری عمل میں, سیاسی عمل میں یہ اتحاد ٹوٹتے رہتے ہیں, اتحاد بنتے رہتے ہیں. اس پہ کوئی ایک وہ نہیں ہوتی, کوئی حرف آخر نہیں ہوتی. جس طرح زرداری صاحب کہتے ہیں نا, کیا جملہ تھا ان کا کہ یہ کوئی قرآن کے الفاظ تو نہیں ہے. تو مقصد یہ سیاست میں, جمہوری اس میں یہ ٹوٹتے رہتے ہیں, اتحاد ٹوٹتی ہیں, بنتی ہیں, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. سر ابھی حال ہی میں زالان ممن کے مسئلے پر پارٹی میں آپ لوگ عوامی نیشنل پارٹی میں بہت سے تنازعات اٹھے تھے, تو سر اگر ایسے کوئی بیچ میں بات آ جائے کہ کسی کو آپ قادیانی کہہ دے, کسی کو آپ کچھ بھی کہہ دے, تو یہ مسئلہ پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ حل کریں گے یا وہاں پہ جو علماء ہیں وہ حل کریں گے اس مسئلے کو؟ ابھی اس مسئلے کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ وہاں پہ جو کارکن تھے آپ کے وہ پریشان ہو گئے, اور اس پر ایسا پارٹی کی طرف سے کوئی ارجنٹ میں کوئی ایسا موقف بھی نہیں آ رہا تھا.
پھر بعد میں ایمل ولی کا بیان آیا اور دیگر جو وہاں کے پارٹی کے سربراہان ان کا بیان آیا، لیکن ان میں بہت ٹائم گزر چکے تھے. سر زائلان محمد کے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پختونوں میں، پختون نیشن میں، پختون اقوام میں یہ قادیانی کا جو فینومنا ہے انتہائی کم ہوتا ہے، اس پہ کچھ یقین بھی کوئی نہیں کرتا. ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم تھا فیکٹس آر فیکٹس، اس پہ ایمل ولی خان نے ایک ٹیم بنائی تھی، ان کے لیے کام ہو رہا تھا. اس میں زائلان محمد تھے، پیش تھے، شاید ان کو انچارج بنایا ہوا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ قادیانی ہے. تو جیسے ہی ایمل ولی خان کو پتہ چلا انہوں نے اس کو اسکپ کر دیا، نکال دیا. باوجود اس کے جو وہاں پہ سید معصوم شاہ تھے انہوں نے اس پہ آگے چل کے باتیں کی، جو ہمارے تنظیم کے اندر کچھ اس طرح باتیں انہوں نے کی، غلط کی تھی، انہوں نے غلط طریقے سے کی تھی. ایک چیز پوائنٹ آؤٹ ہو گئی، ایمل ولی خان نے فوری رد عمل دے کر وہ کام ختم کر دیا، اس پہ اتنے آگے نہیں ہو جائے. اچھا پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پیچھے پش کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو، پھر پیچھے پش کرتے ہیں اور اس کا انارکی پھیلانے کے لیے. تو یہ پیچھے سے بھی انارکی بھی تھی، کوئی سسٹم کی چیزیں بھی تھی جو آگے جا کے ہوئی، لیکن الحمدللہ وہ کنٹرول ہوا. ہمارا موقف ختم نبوت پہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا، آپ جب پیچھے جا کے ذرا تاریخ کو ٹٹولیں، جب پختونخوا میں جب وہ NWFP تھی اور وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود کی حکومت تھی، اور وہ مفتی محمود کی حکومت ہمارے عوامی نیشنل پارٹی جو ہمارے رہبر تحریک خان عبدالولی خان جو ہماری تنظیم ان کے اتحادی کے طور پہ وہاں پہ تنظیم بنی تھی، اور اسی حکومت بنی تھی، اور اسی مفتی محمود کی حکومت کی وجہ سے آج قادیانی کافر ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری سپورٹ کی وجہ سے، ہماری حکومت کے ہم کولیشن میں تھے ان کے ساتھ. تو یہ سارا کریڈٹ جتنا مفتی محمود کو جاتا ہے اتنا ہی ہمارے رہبر تحریک خان عبدالولی خان کو جاتا ہے. اور آج جب ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کے جانشین ولی باغ کو پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہے، اور تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا، تو اس میں بات ہی ختم ہو گئی. اچھا پھر اس میں ایک جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی حساس ہوتی ہیں، بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں. آپ نے مشال خان کا کیس دیکھا ہوگا، جس طرح ان کے ساتھ ہوا، جو انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ. اچھا آپ نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا دیکھا ہوگا کہ ان کے گارڈ کو مار دیا. تو ایسی چیزوں پہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ کم سے کم بات کی جائے، مختصر بات کی جائے. آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ ہم عوامی نیشنل پارٹی لیفٹسٹ پارٹی ہیں، ہم بائیں بازو کی جماعت ہیں، سیکولر اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو رجیم ہوتی ہے، جو حکومت چلانے والے ہوتے ہیں، حکومت سیکولر طرز کی ہو، اس میں مذہب سے ہٹ کے وہ حکومت چلے. اس کے علاوہ اس کا میں ایک اور بتا دوں کہ ہمارے پورے عوامی نیشنل پارٹی میں UC لیول سے لے کے ہمارے مرکزی لیول تک، اور کوئی اس میں جو ہماری اقلیت کی ہے، اقلیت کا کوئی اس میں نمائندہ نہیں ہے. کسی بھی تنظیم کی میں ہم نے اقلیت کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. ہم اقلیت کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، پاکستانی ہو، ہم اس کو عوامی نیشنل پارٹی میں ویلکم کرتے ہیں، اس کی ممبرشپ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں اگر کل یہاں پہ کراچی میں یا سندھ میں ایسا کوئی اقلیت کا بندہ آ جائے، ہندو مذہب سے آ جائے، سکھ مذہب سے آ جائے، لیکن وہ باچا خان بابا کا ماننے والا ہو، اس کے ویژن پہ چلنے والے ہو، تو وہ شاہد سید کی جگہ صوبائی صدر بھی بن سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جی بالکل سر. ابھی جو کراچی کی سیاست میں ابھی کبیر کاکڑ صاحب جی اٹھے تھے، اور انہوں نے، بہت سے لوگ سمجھتے کہ کبیر کاکڑ صاحب کے اٹھنے سے عوامی نیشنل پارٹی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. کچھ کارکنان ان کے پاس چلے گئے، کچھ شاہد سید کے پاس آ گئے. سر اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کچھ کارکنان کبیر کاکڑ کے پاس گئے ہوں گے اور کچھ شاہد سید کے پاس گئے ہوں گے، تو یہ دونوں کارکنان عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا، یہاں شخصی کوئی چیز نہیں ہے. ہم شخصیت کو دیکھ کے ہم تنظیم میں نہیں چلتے. تب اس وقت جو ہماری آئینی صدر ہیں، ہمارے آئینی، وہ شاہد سید صاحب ہے. ہم ان کو لے کے چلیں گے، ان کی سنیں گے، وہ آئینی صدر ہیں. رہ گئے ہمارے کبیر کاکڑ صاحب، وہ ڈسٹرکٹ کے صدر تھے، ان کو شوکاز، باقاعدہ شوکاز دیا گیا. شوکاز کے بعد ایک کمیٹی بنی، وہ سارا جو پروسیس ہوا، اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے وائلیشن کی، ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. کوئی بھی تنظیم ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ تو نہیں چلتی. اگر آپ ڈسپلن، نظم اور نسق رہے گا وہاں پہ تو تنظیم چلے گی. بغیر ڈسپلن کی کوئی جماعت نہیں چلتی. انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، اور جو طریقہ کار ہے وہ باہر ہو گئے. اس کے بعد چونکہ ہمارے شاہد سید صاحب کو 25 سال سے وہ صوبائی صدر ہیں، تو لازمی بات ہے، اب میں 3 سال سے صدر ہوں یہاں پہ، تو میرے بھی خلاف لوگ ہوں گے، کچھ ناراض ہو گئے ہوں گے، کچھ ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ نے ایک کسی بھی فورم پہ آپ نے ایک رہنما بنایا یا مشر بنایا، تو وہ مشر کوئی 7ویں آسمان سے نہیں اترتا. وہ اگر کوئی فیصلے کرے گا، آپ نے اس کو اگر فیصلے کا اختیار دیا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ 20 فیصلوں میں 19 فیصلے بہتر کرے، ایک فیصلہ ہو کہ خراب چلا جائے، یا وہ ایک فیصلہ صحیح ہو، 19 فیصلے خراب ہو جائے. اللہ کی اس میں کوئی تو وہ ہو، تو کوئی فرشتہ نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو یا آگے چل کے وہ
क्या निकलता है, वो नीयत सही करके चलता है, अपने तजर्बे से अपने साथियों से मशवरत के बाद वो अच्छा फैसला करता है, लेकिन आगे चलकर अल्लाह ताला की मसलियत होती है कि वो खराब हो जाता है। तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने बड़े को गालियां दें, हम वायलेशन करें, हम डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करें, ये चीज़ें नहीं होती। एक सबसे बड़ा मसला ये है। तो जब 25-26 साल से शाहिद सईद साहब इस ओहदे पे हैं, तो लाजिम बात है अगर साल में उनके अगर 2-4 बंदे उनसे नाराज़ होते हैं तो 25 साल में कोई 100-150 बंदा हो गया, तो उनके साथ होगा वो। तो उनको वो अच्छे आदमी है, हमारे अच्छे उनसे गैदरिंग थी काकड़ साहब से, अल्लाह करे कि वो बात उनको समझ में आ जाए। और तो वो अपने उन जो अवामी नेशनल पार्टी के जिस डिस्ट्रिक्ट में वो लोग जो पार्टी से मुतनफ़र थे या हैसियत से शख्सी तौर पर मुतनफ़र थे, पार्टी छोड़ के बैठे हुए थे, उनको इकट्ठा करके उनके खिलाफ वो चले हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ कर फजल रबी सकते। साहब शाहिद की क़यादत से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। अगर उनसे ज़्यादा काबिल और ज़्यादा मुखलिस इंसान आएंगे तो मैं बिल्कुल अवामी नेशनल पार्टी में उनको वेलकम कहूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा शाह साहब को, शाह साहब अब रास्ता दे दें, आपसे काबिल, आपसे मुखलिस और आपसे नौजवान क़यादत आ गई है, अब आप छुट्टी करें, इनको दे दें। अभी तक सिंध में से कोई है ऐसा फिलहाल नहीं आया कोई, और जब तक नहीं आया तो वो हमारे आईनी सदर हैं, उनके साथ बिल्कुल रहेंगे और उनके हम क्या कहते हैं जो भी उनके आईनी अहकामात होंगे मानने के हम पाबंद हैं। सर आखिरी सवाल है सर, आप चूँकि एक ज़िला मलीर के अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से सदर है, सर पाकिस्तान पीपल पार्टी इस टाइम हमारे MNA आगा रफीउल्लाह साहब तरक्याती काम उनके बकुल हर जगह पे तरक्याती काम हो रहे, यहाँ पर जफर टाउन का पुल जो कि तबाही और कंडरात के मनाजिर पेश कर रहे हैं, सर इसके ऊपर आपका कोई मौक़िफ़ हो? देखो, मैंने तो साथियों से सुना है कि रफीउल्लाह साहब कहते हैं कि जफर टाउन से मुझे वोट नहीं मिला, वहाँ तो मैं आऊँगा ही नहीं। खैर, लोगों की 100 मुँह 100 बातें, लेकिन काम यहाँ पे नहीं हो रहा। काम यहाँ पे चंद जगह में जो मुझे देखने में आया है, वो क्लिक वगैरह कर रही है या वर्ल्ड बैंक करा रही है या IMF के कुछ प्रोजेक्ट आए हैं, उन पे अपनी तख्तियाँ लगा के हर बंदा वहाँ पे खड़ा है और अपनी वहाँ पे सुपरवाइजरी कर रहा है। और तो मुझे कोई काम नहीं नजर आया कि यहाँ पे 18 साल हो गए हैं तकरीबन कम बेश 18 साल से मुझे कोई यहाँ कोई तकदीर या मुस्तकबिल के मेहमारों को आगे कोई रोशनी नजर नहीं आ रही है। मसाइल अगर बिजली के हवाले से हो, वो तो पहले से बर्बादी थी, अब गैस के मसाइल भी आ गए हैं। ये मलीर ऐसा था कि यहाँ जो पानी की सप्लाई थी उसका मेन एंट्रेंस वो मलीर था, फिर जाके आगे मतलब डिस्ट्रिक्ट मलीर पहले पानी से मुस्तफीद होता था, उसके बाद पूरा कराची पानी से मुस्तफीद होता था। अब बात यहाँ आ गई है कि एंट्री जो है, एंट्री पॉइंट पे हम बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर, यहाँ पानी का मसला आ गया है, गैस का भी है, पानी का भी है, बिजली का भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाही बर्बादी का नमूना पेश कर रही है। कुल आपने देखा होगा हाइड्रेंट वाटर माफिया, वाटर टैंकर माफिया यहीं से गुजरते हैं। जब बाद में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसी वाटर माफिया, वाटर टैंकर माफिया में कचकोल खान भी होता है, वहाँ पे TMC मलिर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच की भी गाड़ियाँ चल रही होती हैं। उसी जो 89 पे वाटर का है पंप है, वहाँ पे ये भी सुनने में आता है कि 40-42 लोग 40 से 42-45 लोग मुख्तलिफ तंजीमों के, जिसमें नून लीग भी है, जिसमें तमाम है, और जिसमें आगा रफीउल्लाह साहब भी सुनने में आया कि उनका भी है, मतलब तमाम पे ये सुनने की बात है, अल्लाह बेहतर जाने कि क्या है। लेकिन वहाँ से मुतवातिर ये खबरें आती हैं कि 40 से 45 लोग वहाँ के पैसों पे सबको मिल रहे हैं वहाँ पे, और हम मिन्नतें कर रहे हैं कि कम से कम ये रास्ता चेंज कर दो। कायदाबाद से आगे दाऊद चुरंगी का खास्ता हाल पुल है, उस पर काम शुरू होना चाहिए। आगे भैंस कॉलोनी की जो फ्लाईओवर है वो तैयार हो गया, लेकिन फिर भी डाइवर्जन सिर्फ हमारे इस तंग रोड पे लगी हुई है। बाहर एक नाका बनाया हुआ है नेशनल हाईवे पे, मंजिल पंप पे, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के कोई आधे दर्जन लोग खड़े होते हैं, और जो भी बड़ा टैंकर या ट्राला या जो भी आता है पहले उनसे अपनी फीस लेते हैं, और उसके बाद डाइवर्जन हमारे उस पर लगाई होती है कजाफी टाउन के रोड पे। और जितना भी वाटर टैंकर माफिया है यहाँ से गुजरता है, हर 6-7 महीने बाद इसकी हालत जो है इस हमारे फ्लाईओवर की वो अख्तर होती है, टूट फूट का शिकार होती है। इसके बनते वक्त जब इसकी फिजिबिलिटी आई थी, फिजिबिलिटी ऐसी नहीं थी जो इस वक्त यहाँ पे इस पुल की, इस फ्लाईओवर की, ये क्योंकि थोड़ा लंबा था। ये आगे जाके कोई यूनिस टेक्सटाइल वालों ने और दीगर जो मिले हैं, सुनने में आया कि उन्होंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, और इसका जो पैराबोलिक डिजाइन है वो थोड़ा सा कम कर दिया। उसकी वजह से भी ट्रैफिक को चढ़ने में और उतरने में बड़े मसले होते हैं इसमें।